الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله ربنا العلي العظيم. قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور اس بابرکت سلسلے کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین، مسلسل و متواتر کئی دنوں سے سال ہر سال کی سابقہ روایات کے مطابق دینی افادات کا یہ سلسلہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے جاری ہے۔ اللہ رب العزت اس پورے سلسلے کو بیعت قبول فرمائے اور آپ سبھی صاحبان جنہوں نے دین کی نسبت پر اپنے اوقات کو فارغ کر کے ان مجالس میں شرکت کا معمول اختیار کیا ہے، مکمل فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ کا وہ عظیم الشان واقعہ ہے جسے معراج اور اسراء کا واقعہ کہا جاتا ہے، اور جس کا مختصر تذکرہ قرآن مجید کی آیات میں فرمایا گیا ہے، اور جس کی مکمل تفصیلات آپ بیتی کے طور پر خود سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زبانی صحیح اور معتبر ترین روایات میں نقل ہوئی ہے۔ یہ واقعہ اپنے دامن میں امت کے لیے نصیحتوں کے بے شمار پہلو رکھتا ہے، اور
سیرت مبارکہ کے تذکرے میں اور سیرت کے واقعات کو بیان کرنے میں بیان کرنے والوں اور سننے والوں کا مقصود اور ارادہ تاریخ کے کسی ریکارڈ کا تذکرہ کرنا اور سننا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس واقعے سے جو پیغام، جو سبق، جو درس، جو نصیحت منتقل کی جا رہی ہے، اس نصیحت کو اور اس پیغام کو اپنی زندگیوں تک مکمل جذبے سے منتقل کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کی سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز اسی مبارک آیت سے فرمایا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر پہ لے گیا۔ اس مسجد اقصی کی سرزمین میں جہاں کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں، اور یہ سفر اس لیے کرایا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھا دیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ سب کچھ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ یہ 2 سطر کی مختصر آیت ہے جس میں واقعہ معراج کے ابتدائی مرحلے کا تذکرہ ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس واقعے کی جو تفصیلات بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ معتبر اور راجح قول کے مطابق نبوت کے 12ویں سال رجب کے مہینے میں 27ویں تاریخ کو اس سفر کا مرحلہ رات کی تاریکی میں شروع ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں اپنی عمزاد بہن سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے ایک کمرے میں آرام فرما ہے۔ رات شروع ہو چکی ہے اور آرام کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اچانک جس کمرے میں آپ آرام فرما ہیں اس کمرے کی چھت میں شگاف ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس چھت کے شگاف کے راستے سے اس کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ اس مرحلے میں گھر کے دروازے سے داخل ہونے کے بجائے کمرے کی چھت میں شگاف ڈال کر داخل ہونے کا عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس لیے حضرت جبرائیل نے فرمایا
تاکہ پہلے ہی مرحلے میں یہ بات سمجھا دی جائے کہ آج کی شب جو واقعات سرور کائنات علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے ہیں وہ واقعات مادی دنیا کے مادی حساب و کتاب کے اعتبار سے عقل کو حیران کر دینے والے انوکھے واقعات ہوں گے۔ واقعہ معراج حضور اکرم علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ انبیاء کے پورے قافلے میں یہ خصوصیت صرف ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی کہ آپ کو راتوں رات مکہ المکرمہ سے عالم بالا کا سفر کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے نمونے، عالم بالا کے حیران کر دینے والے نظارے حضور اکرم علیہ السلام کو سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دکھائے گئے۔ یہ حضور اکرم علیہ السلام کا یہ امتیاز ہے، وہ خصوصیت ہے جو کسی اور نبی اور پیغمبر کے حصے میں نہیں آئی۔ حضرت جبرائیل کمرے میں داخل ہوئے، آقا علیہ السلام کو ساتھ لیا، مسجد حرام پہنچے۔ مطاف میں حرم کعبہ کے صحن میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے حضور اکرم علیہ السلام کو لٹایا گیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کے قلب کو نکالا گیا اور ایمان اور علم سے لبریز ایک طشت لایا گیا، آپ کے قلب مبارک کو زمزم سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت کے موتی آپ کے قلب مبارک میں بھر دیے گئے، اور آپ کے مبارک دل کو اس عمل کے بعد، یہ وہ عمل ہے جو آپ کی حیات مبارکہ میں اب چوتھی بار ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی اور آپ اپنی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان میں تھے، پہلی بار آپ کے سینے کو چاک کیے جانے اور آپ کے قلب اطہر کو دھوئے جانے کا عمل اس مرحلے میں ہوا تھا۔ پھر اگلی بار غالباً 25 سال کی عمر میں اور بعض روایات کے مطابق 15 سال کی عمر میں یہ عمل دوبارہ آپ کے ساتھ ہوا، اور پھر نبوت کے وقت 40 سال کی عمر میں یہ عمل تیسری بار ہوا تھا، اور اب آخری بار چوتھی بار نبوت کے 12ویں سال معراج کے سفر پہ جب آپ کو لے جایا جانے والا ہے، بالکل آغاز میں یہ عمل آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ ایمان اور علم و حکمت کے موتی آپ کے قلب مبارک میں بھرے گئے، قلب کو سینے میں اس کے اصل مقام پر فٹ کر دیا گیا، اور پھر سفر شروع ہوا۔ براق نامی سواری جس کا سائز گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا ہوا تھا، یہ سواری لائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز رکھی تھی۔ ہفتوں بلکہ مہینوں کا سفر چند لمحوں میں طے ہوا۔ مکہ المکرمہ سے مسجد حرام سے سفر شروع ہوا ہے،
اور سفر کی پہلی منزل مسجد اقصی فلسطین بیت المقدس ہے۔ یہ زمین سے زمین تک کا سفر ہے جسے اسراء کہا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت جبرائیل امین کے ساتھ لمحوں میں براق نامی سواری کے ذریعے مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی پہنچے ہیں، اور سفر کے اس مرحلے میں آپ کے سامنے 2 پیالے لبالب لائے گئے۔ ایک روایت کے مطابق 3 پیالے لبالب لائے گئے۔ ایک پیالہ دودھ سے لبریز تھا، دوسرا پیالہ شراب سے بھرا ہوا تھا، اور تیسرے پیالے میں شہد تھا۔ حضور اکرم علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ آپ جون سا پیالہ چاہیں منتخب فرما لیں۔ آپ نے شراب کے پیالے کو نہیں لیا، دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سیدنا جبرائیل امین نے یہ دیکھ کر کہا تھا، ہدیت الفطرہ اما انک لو اخذت الخمر غبت امتک۔ آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لے کر امت پہ کرم فرمایا ہے کہ اس کی برکت سے آپ کی امت اجتماعی طور پر گمراہی سے محفوظ رہے گی۔ امت کے افراد تو گمراہ ہوتے رہیں گے مختلف وجوہ کی بنیاد پر، مختلف اسباب کی وجہ سے، لیکن پوری امت مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر، کلی طور پر گمراہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اس امت کا امتیاز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر ایمان رکھنے والی امت کو اجتماعی طور پر خطا سے، گمراہی سے، ضلالت سے، بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے محفوظ رکھا ہے۔ اور اسی مضمون کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا، ید اللہ علی الجماعہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے، اور میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی پوری امت کے تمام اہل ایمان سب کے سب گمراہ ہو جائیں، گمراہی پر متفق ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ حضور اکرم علیہ السلام کی برکت سے اتنی عظیم نعمت ہدایت کی اور اجتماعی طور پر گمراہی سے محفوظ رکھے جانے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو عطا ہوئی ہے۔ سفر کا پہلا مرحلہ مسجد اقصی پہ مکمل ہوا، اس کے بعد سفر کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے زمین سے عالم بالا تک کا سفر، آسمانوں تک کا سفر، جنت تک کا سفر، عرش الہی تک کا سفر۔ یہ وہ سفر ہے جو آسمانی سیڑھی کے ذریعے ہوا، وہ آسمانی سیڑھی جس کی حقیقت اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے، اور جسے معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کے اصل معنی آسمانی سیڑھی کے ہیں۔ یہ سفر کا دوسرا مرحلہ ہے جو مسجد اقصی سے عالم بالا تک ہوا ہے، اور اس مرحلے میں ترتیب وار آسمانوں کا سفر ہوا۔ ہر آسمان کے فرشتوں نے آپ کا والہانہ، پرتپاک، گرم جوشانہ خیر مقدم و استقبال کیا، اور روایات کے مطابق پہلے آسمان پہ سیدنا حضرت آدم سے ملاقات ہو رہی ہے، اور وہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، خوش آمدید ہو نیک نبی اور نیک بیٹے کے لیے۔
حضرت آدم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت آدم کی دائیں جانب روحوں کا قافلہ ہے اور حضرت آدم کی بائیں جانب روحوں کا قافلہ ہے. حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. حضرت جبرائیل نے حضور کو بتایا یہ جو حضرت آدم کی دائیں اور بائیں جانب روحیں نظر آ رہی ہیں یہ ان اولاد آدم کی روحیں ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، آئندہ پیدا ہوں گے. دائیں طرف جنتی افراد ہیں اور بائیں طرف جہنم کے مستحق لوگ ہیں. جنتیوں کو دیکھ کر حضرت آدم خوشی سے ہنسنے لگتے ہیں اور جہنمیوں کو دیکھ کر غم کے مارے ان پر گریہ طاری ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسرے آسمان پہ حضور اکرم علیہ السلام کی ملاقات سیدنا حضرت عیسیٰ اور سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں پیغمبروں سے ہوتی ہے اور یہ حضرات آپ کا استقبال کرتے ہیں. اور پھر جب آپ تیسرے آسمان پر پہنچے تو سیدنا حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی اور چوتھے آسمان پہ سیدنا حضرت ادریس سے اور پانچویں آسمان پہ سیدنا حضرت ہارون سے اور چھٹے آسمان پہ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اور ساتویں آسمان پہ اپنے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہم الصلوات والتسلیمات سے ملاقات. ان انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں اور پھر آپ عالم بالا میں پہنچے، جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، جہنم کے خوفناک نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے. روایات میں آتا ہے آپ نے دیکھا کہ غیبت کرنے والوں کو سزا دی جا رہی ہے، وہ مردار بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں. جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کو سزا دی جا رہی ہے، سود خوروں اور زناکاروں کو سزا دی جا رہی ہے، جھوٹ بولنے والوں کو سزا دی جا رہی ہے. طرح طرح کے مجرمین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزائیں دی جا رہی ہیں اور نمونے کے طور پر وہ سزائیں عبرت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی. سارے مناظر جو عالم بالا کے ہیں وہ دکھائے گئے اور وہ مرحلہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار خاص میں باریابی کا اور ہم کلامی کا اور اپنے دیدار سے مشرف کرنے کا اعزاز بھی عطا فرمایا. روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دربار عالی میں پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت آقا کو حاصل ہو رہی ہے اور حالت بیداری میں آپ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں اور آپ کی زبان پہ وہ الفاظ ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے ہمارے مالک و رب، ہماری زبان سے جو عبادتیں ہوتی ہیں، ہمارے اعضاء بدن سے جو عبادتیں ہوتی ہیں اور ہم اپنے مال سے آپ کی جو عبادتیں بجا لاتے ہیں، ان تمام عبادتوں کے حقدار تو بس آپ ہی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم بس آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی جناب میں عرض کیے جانے والے کلمات تھے. ان کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا.
السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات فرمائی گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھیے، آپ نے اس مرحلے پہ بھی اپنی امت کو یاد رکھا، اور اگلا جملہ آقا نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اور اس کے بعد جو چوتھا جملہ ہے، فرشتوں کی زبان سے وہ کلمات جاری ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ چار جملے ہیں جو اس موقع پہ کہے گئے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ ان تمام چاروں جملوں کا مجموعہ تشہد قرار پایا، اور ہر نماز کا ایسا لازمی حصہ بنا دیا گیا کہ کسی نمازی کی کوئی نماز تشہد کے ان جملوں کو ادا کیے بغیر مکمل اور صحیح نہیں ہوتی۔ پہلا قاعدہ ہو یا دوسرا قاعدہ نماز کا، اور نماز فرض ہو یا سنت، واجب ہو یا نفل، قاعدے میں تشہد کے یہ کلمات کہے جانے واجب ہیں، اور ان کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی اور مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ان کلمات کی عظمت ہے، اور ان کلمات کے تبادلے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نوازا، کریم اکرم الاکرمین کے دربار میں حاضر ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں، اور حضور کو پیدا کرنے والا رب تو اکرم الاکرمین ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک کریم اکرم الاکرمین کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، محبوب محب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ قابل محبت وجود، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے مالک کی چوکٹ پہ آیا ہے۔ محبتوں کا کیا انداز اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہا ہوگا، نوازشوں کی کیا صورتیں رہی ہوں گی، حبیب و محب کے درمیان کیا کچھ راز و نیاز ہوئے ہوں گے، کیا تبادلہ ہوا ہوگا، کیسی کرم فرمائیاں ہوئی ہوں گی۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، مادی، معنوی، محسوس، غیر محسوس، کتنی عظیم الشان نعمتوں سے نوازا ہوگا، بہرور فرمایا ہوگا۔ احادیث میں جو تذکرہ آیا ہے، سب سے پہلا تحفہ نمازوں کا عطا فرمایا گیا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض فرمائیں، اور 50 نمازوں کا تحفہ حضور کے سپرد کیا گیا۔ آپ پر اور آپ کی امت پر 24 گھنٹے میں 50 نمازیں فرض کی جا رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی امت 50 نمازوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی۔ ابھی موقع ہے چاند سے آپ کے پاس، جائیے اللہ کے دربار میں اور کنسیشن کی گزارش کر دیجئے۔ عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے،
اس تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں ان امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت 50 نمازوں کا حق ادا نہ کر سکے گی، آپ تخفیف کرائیے۔ حضرت موسیٰ کے توجہ دلانے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں 9 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کنسیشن کی گزارش لے کر گئے ہیں، اور ہر مرتبہ 5 نمازیں کم کی گئی ہیں۔ پہلی بار تشریف لے گئے تو 5 نمازیں کم کر کے 45 کر دی گئیں، دوسری مرتبہ میں 5 مزید کم کر کے تعداد 40 کر دی گئی، تیسرے مرحلے میں 5 مزید کم کر کے تعداد 35 کر دی گئی، چوتھی مرتبہ میں تعداد مزید کم کر کے 30 کر دی گئی، 5ویں مرتبہ میں تعداد 25 رہی، 6ٹھی مرتبہ میں 20 نمازیں باقی رہی، 7ویں مرتبہ میں تعداد 15 ہو گئی، 8ویں مرتبہ گزارش ہوئی تو مزید 5 کم کر کے کل 10 نمازیں باقی رکھی گئیں، اور جب آقا 9ویں مرتبہ تشریف لے گئے، 9ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گزارش کی کہ اللہ مزید نگاہ کرم فرما دیجیے، تخفیف فرما دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہاں ہم 5 نمازیں اور کم کیے دیتے ہیں، اور سنیے ہی 5 وہی 50 ولا يبدل القول لدي، اب نماز گنتی میں تو 5 ہے لیکن ثواب ہم پھر بھی 50 کا دیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے دربار کا فارمولہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، تو نمازیں گنتی میں تو 5 رہیں گی لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ لیکن یہ بھی سن لیجئے گا، اب بات بدلی نہیں جائے گی، اب بات بدلی نہیں جائے گی، یعنی یہ لاسٹ کنسیشن ہے، اس کے بعد اب کنسیشن نہیں ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک بار اور کہا تھا کہ ایک بار اور چلے جائیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ہو سکتا ہے اللہ میاں کچھ اور کم کر دیں، لیکن حضور نے فرمایا تھا اب مجھے حیا آتی ہے، استحییت من ربی، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ یہ پہلا تحفہ تھا جو 5 نمازوں کی فرضیت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اسی لیے الصلاۃ معراج المؤمنین فرمایا گیا۔ نماز ایمان والوں کی معراج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے شارٹ کٹ اگر کوئی ہے تو نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اگر کوئی مختصر ترین راستہ ہے تو نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی سب سے آسان تدبیر اگر کوئی ہے تو نماز ہے۔ انسان کے دیندار ہونے کا سب سے بنیادی نسخہ اگر کوئی ہے تو نماز ہے۔ اسی لیے آقا کریم نے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا اور یہ معمول رکھا کہ فرائض بھی پابندی کے ساتھ ادا کیے، واجبات بھی اہتمام کے ساتھ ادا کیے، سنتیں بھی اہتمام کے ساتھ پڑھی، نوافل کی بھی پابندی کی بھی کوشش کی، امت کو نماز پر آنے کی تلقین کی، پوری زندگی نماز پر قائم رہے، جاتے جاتے پیغام دے گئے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرتے رہنا، اپنے ماتحتوں کا، اپنے خادموں کا، غلاموں کا، اپنے تحت کام کرنے والوں کا خیال رکھنا، محبت اور غمگساری اور ہمدردی کا برتاؤ رکھنا۔ اگر تم نماز کے پابند ہو تو تمہارا دین سلامت ہے، اور اگر تم نماز میں کوتاہی کرتے ہو تو گویا کہ تم دین کی بنیادوں کو ٹھانے کا کام کر رہے ہو۔ سورہ طٰہٰ میں نبی پاک کو حکم دیا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے،
خود بھی نماز پر جم جائیے، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، روزی تو ہم عطا کرنے والے ہیں، یقین رکھیے اچھا انجام انہی لوگوں کا مقدر ہے جو تقوی کے راستے پر قائم رہیں گے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت، یہ پہلا تحفہ ہے جو شب معراج میں اللہ تعالیٰ کے دربار کرم سے اپنے کریم بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے واسطے سے پوری امت کو عطا کیا گیا ہے۔ دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات، سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے، یہ وہ عظیم الشان تحفہ ہے جو شب معراج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اور تیسرا عظیم الشان تحفہ دنیا میں زندگی گزارنے کے وہ عظیم الشان اصول جن کا تعلق عقیدوں سے بھی ہے، جن کا تعلق عبادتوں سے بھی ہے، جن کا تعلق معاملات سے بھی ہے، جن کا تعلق معاشرت اور سماجی زندگی سے بھی ہے، اور جن کا تعلق اخلاق اور کردار سے بھی ہے، پوری زندگی کو کور کرنے والے، پوری انسانی زندگی کے ہر گوشے کو کور کرنے والے اعلیٰ درجے کے اخلاقی اصول، تعلیمات، ہدایات، رہنمائیاں، وہ رہنمائیاں جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، اور جن کا تذکرہ 15ویں پارے میں سورۃ الاسراء میں، سورۃ بنی اسرائیل میں تیسرے اور چوتھے رکوع میں کیا گیا ہے۔ اگر آپ ان دونوں رکوعوں کا مطالعہ کریں، سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا، اس کا ترجمہ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری زندگی کو کس طرح کور کیا ہے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے اصول کے ذریعے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہونے کا جو حکم سورۃ البقرہ میں تمام ایمان والوں کو دیا گیا، اس کے تعلق سے مکمل ہدایات، ایسا لگتا ہے کہ دریا اور سمندر کو ایک کوزے میں سمیٹ دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں ان تعلیمات کو سمیٹا ہے۔ ان کی تفصیلات کا یہاں موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ ہمارا اصل موضوع بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گفتگو شروع کی، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ امت تک پہنچا دیجئے۔ سب سے پہلا کام اور سب سے آخری کام یہ ہے کہ تمہیں اپنے ایمان اور توحید کی حفاظت کرنی ہے۔ توحید سے گفتگو شروع ہوئی ہے اور ختم جہاں گفتگو ہوئی ہے، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود شریک نہ کریے گا۔ خطاب ڈائریکٹ حضور کو ہے، لیکن سنانا مجھ کو اور آپ کو ہے۔ مخاطب میں اور آپ ہیں، مخاطب امت ہے۔ شرک کے ماحول میں، فتنوں کے درمیان، کفر کی فضاؤں میں آنکھیں کھول کر جینے والی، چلنے پھرنے والی، بسنے والی امت خطاب ہے، مخاطب ہے۔ ڈگمگا مت جانا، قدم کو لڑکھڑاہٹ کا شکار مت ہونے دینا، اپنے ایمان کو کڈنیپ مت ہونے دینا، اپنی توحید کا اغوا مت ہونے دینا، اپنی نسلوں کو بگڑ مت جانے دینا، بکھر مت جانے دینا، شکار مت ہو جانے دینا۔ اگر تم ایمان پر جمے رہو گے،
ایمان پر زندہ رہو گے، ایمان پر دنیا سے رخصت ہوگے، اللہ کا پیغمبر میدان محشر میں تمہاری عملی کوتاہیوں کو معاف کرانے کے لیے سفارش کرے گا۔ اور ایمان سلامت نہیں رہے گا تو تم نے کتنا ہی کچھ کیا ہو، اللہ کے دربار میں نجات کی امید نہ رکھنا۔ یہ پہلا اور آخری اصول بتایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد والدین کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، دولت کو ضائع مت کرنا، حرام کاریاں مت کرنا، فضول خرچیاں مت کرنا، اعتدال کی زندگی گزارنا، قتل ناحق سے اپنے آپ کو بچانا، زنا اور بے راہ روی کے قریب مت جانا، وعدے کے پابند اور زبان کے پکے رہنا، عہد کے پاسدار اور سچے رہنا، ناپ تول میں کمی مت کرنا، فراڈ اور چیٹنگ اور دھوکے اور ڈپلیکیسی کا عمل مت کرنا، اور کبھی بھی کسی کو دکھ پہنچانے والی حرکت مت کرنا، علم اور تحقیق کے راستے کے مسافر بنے رہنا، شک و گمان کے پیروکار مت بننا، عقل اور تکبر و غرور سے اپنے آپ کو بچانا، تواضع اور خاکساری کا نمونہ بننا۔ یہ وہ اصول ہیں جو سورہ بنی اسرائیل کی تیسرے اور چوتھے رکوع میں بیان ہیں۔ میں نے معراج کا مختصر واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ تحفے آقا کو دیے گئے، آپ واپس ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا کیا کہ نبیوں کی امامت کا تاج آپ کو پہنایا گیا، تمام پیغمبروں سے افضلیت کا اعزاز آپ کو عطا کیا گیا، اور آپ جب مکہ المکرمہ پہنچے ہیں تو رات باقی ہے، بستر گرم ہے، ایسا لگتا ہے کہ وقت کو پیدا کرنے والے رب نے وقت کی زنجیر تھام لی ہو، وقت کی رفتار کو روک دیا ہو۔ اگلے دن حرم کے صحن میں جب آپ نے رات کی آپ بیتی سنائی تھی تو کان والے بھی بہرے بن گئے تھے، کسی کو یقین نہیں آیا تھا۔ صدیق اکبر کی قبر پہ اللہ تعالیٰ ابد تک رحمت کے انوار برسائیں۔ انہوں نے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے، نبی کی زبان سے جو جاری ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، خلاف واقعہ بات نبی کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتی۔ امتحان لیا گیا تھا مکے کے مشرکوں کی طرف سے، حضور پاک علیہ السلام کا آپ کو حرم کے صحن میں کھڑا کیا گیا، مذاق اڑانے والوں کی ٹیم تھی جو برسر عام آپ کو رسوا کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے آپ راتوں رات مسجد اقصی پہنچ گئے، راتوں رات آسمان پہنچ گئے، چلیے ہم آسمان کی باتیں تو نہیں پوچھتے، بتائیے مسجد اقصی میں کتنے دروازے ہیں، کتنے روشن دان ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کس سمت میں واقع ہیں۔ حضرت عائشہ نے بہت بعد میں حضور سے پوچھا تھا آقا آپ کی زندگی کا کوئی مشکل مرحلہ ہو تو بتائیں۔ فرمایا ہاں، جب معراج کے واقعے کے بعد اگلی صبح حرم کے صحن میں بعض روایات میں آتا حتیم کے خلا کے درمیان مجھے کھڑا کر کے پوچھا گیا تھا کہ مسجد اقصی کی کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنے روشن دان ہیں، تو ایک لمحے کے لیے میں سٹپٹایا، حیران ہوا، لیکن پھر یوں لگا کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے کی دیوار پہ مسجد اقصی کی اسکرین چلا دی ہو، اور میں مسجد اقصی کو دیکھتا گیا اور بتاتا گیا دروازے کتنے کہاں ہیں، روشن دان کتنے کہاں ہیں، کھڑکیاں کتنی کہاں ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا ان کو ایمان نہیں ملا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ جسے اللہ ہدایت دیتے ہیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے، گمراہ کر دے، مہر لگا دے، کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ کو مجھ کو ایمان مفت میں ملا ہے، مفت میں ایمان ہم کو ملا ہے، لیکن ہماری ناقدریاں، ہماری ناشکریاں
اور ہماری طرف سے نعمت کی توہین کے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حلم اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم نہ ہوتے تو نقد ہمارے دلوں میں مہر لگا دی جاتی۔ یہ تو اللہ کی حلیمی ہے، اللہ کی کریمی ہے، اللہ کی رحیمی ہے کہ بھرم باقی ہے، اور ہمارا شمار ایمان والوں کے قافلے میں ہے۔ واقعہ معراج میں جو اصول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے میں نے ابھی ذکر کیا، سب سے پہلا اور سب سے آخری اصول یہی ہے، اپنے ایمان اور اپنے یقین اور اپنے کلمے اور اپنی توحید کی حفاظت کرنا۔ دنیا اسی کی دشمن بنے گی، دنیا نمازوں کی دشمن نہیں ہے، روزوں کی دشمن نہیں ہے، آپ کی عبادتوں اور خیر کے کاموں کی دشمن نہیں ہے، آپ کے ایمان و یقین کی دشمن ہے۔ یہ جڑ ہے ایمان، تمہارے اعمال اس جڑ کی شاخیں ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جڑ کاٹ دی جائے، جب جڑ کٹے گی تو شاخیں آپ سے آپ مرجھا جائیں گی اور اپنا وجود ختم کر دیں گی۔ وہ تو روشنی کے سرچشمے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، وہ تو پانی کے سوتے کو خشک کر دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ دنیا کی تمام مشرکانہ طاقتیں، دجالی طاقتیں جو دجال اکبر کی نمائندہ تمہید ہیں، یہ بڑے دجال کی آمد کا اشارہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان و یقین کی دشمن کیوں ہیں؟ یہ کیوں چاہتی ہیں کہ ہماری نسلیں ایمان پر باقی نہ رہیں؟ انہوں نے پوری طاقت کیوں نچوڑ دی ہے ہماری نسلوں کو مرتد کرنے کے لیے؟ انہوں نے پورا جال کیوں بچھا دیا ہے ہم کو ایمان سے محروم کر دینے کے لیے؟ کبھی آپ نے اس پر غور فرمایا؟ ان حالات پر غور کیجئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا پڑھیے جو آقا فرماتے تھے، اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا۔ خدایا مجھے اسلام پر محفوظ طریقے سے باقی رکھیے گا، میں کھڑا رہوں کہ بیٹھا، میں سوتا رہوں کہ جاگتا، ایمان سلامت رکھیے گا۔ اللہ کا پیغمبر یہ دعا مانگ رہا، اور یہ دعا یاد نہ ہو نماز جنازے میں جو دعا آپ پڑھتے ہیں وہ کیا دعا ہے؟ کیا وہ دعا صرف جنازے کی نماز کی ہے؟ وہ پوری زندگی کی دعا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ خدایا ہم میں سے جس کو زندہ رکھیے اسلام پر زندہ رکھیے، وفات دیجئے تو ایمان پر وفات دیجئے۔ کیا پیغام ہے ان دعاؤں کا؟ کیا سبق ہے؟ معراج کا واقعہ جاننے کی فکر اس لیے ہونی چاہیے کہ معراج کے اس واقعے کا سب سے بنیادی میسج کیا ہے؟ مجھے تو جہاں موقع ملتا ہے میں فرض سمجھ کر یہ بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے طفیل ایمان کی سلامتی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ آپ سب بھائیوں کی خدمت میں اور حاضرین و خواتین کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں، سب سے بڑا چیلنج اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا ہے۔ اس سے بڑا کوئی چیلنج نہیں ہے۔ کاروبار و تجارت، تعلیم اور ملازمت کچھ قیمت نہیں رکھتے اللہ کے دربار میں اگر ایمان کی دولت کی حفاظت ہم نے نہ کی۔ اب جو چاہیں کر لیں، اگر ایمان کی حفاظت کے لیے آپ فکر مند نہیں ہیں، اللہ کی زمین پر آپ سب سے بڑے مجرم قرار پائیں۔ اور دو باتیں خاص طور پر ایسی ہیں، دو پہلو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنے بچوں بچیوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے
بنیادی طور پر 4 کام آپ کو اپنے لیے فرض سمجھ کر اختیار کرنے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے کانوں تک یہ مضمون پہنچا ہو، لیکن وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، میں آپ کے نفع کی خاطر اس کو دہرا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم دل کے کانوں سے، عمل کے جذبے سے، عمل کی نیت سے سنیں۔ 4 کام آپ کو کرنے پڑیں گے، اور اگر آپ یہ 4 کام نہیں کریں گے، اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کا خواب مت دیکھیے گا۔ ان 4 کاموں کے بغیر ایمان کی حفاظت کا خواب وہ خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو دیوار پہ لکھی ہوئی ہے، اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے جو تجربے میں ہے۔ اپنی اولاد کی بنیادی دینی قرآنی تعلیم کا ٹھوس انتظام، میں آپ کی مسجد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت صاف لفظوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، امت کا 5% طبقہ وہ ہے جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلاتا ہے۔ 5% طبقہ۔ 95% مسلمان اپنی اولاد کی قرآنی اور دینی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے۔ آپ سب نے کر لیجیے۔ اور ان 5% میں 2% وہ ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور 3% وہ ہیں جو پارٹ ٹائم آدھے گھنٹے، 15 منٹ، 1 گھنٹہ شبینہ مکتب میں جز وقتی قرآن اور دین پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ مکمل دینی تعلیم تو بمشکل 2% لوگ حاصل کر رہے ہیں، بلکہ یہ 2% بھی زائد سروے ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 1.25% کا سروے نکلے گا اگر تک۔ 5% مسلمان اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے مراد بنیادی قرآن کی اور عقائد کی بیسک تعلیم وہ دے رہے ہیں۔ باقی 95% والدین صرف کھانے کمانے کھلانے پلانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، انہیں فرصت نہیں، موقع نہیں، شعور نہیں، توجہ نہیں کہ اولاد کے دین کی حفاظت بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کا پیٹ بھرنے سے زیادہ ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ وہ ان کے ایمان و یقین کی حفاظت کا کام کریں۔ اس موضوع کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں شرک کے حملوں سے، ارتداد کے حملوں سے، ہم بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ان والدین کے برے انجام سے جن کی اولاد کا ایمان لوٹ لیا گیا اور جنہیں غیروں نے لقمہ بنا لیا، اور آج وہ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہیں، لیکن افسوس اور پچھتاوے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں۔ اگر آپ اس انجام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، میں اس انجام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے جو آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اپنے گھر کی چوکھٹ پر اس آگ کو مت پہنچنے دیجئے، اپنے گھر کی حفاظت کر لیجئے، اپنی اولاد کی دینی بنیادی ایمانی تعلیم کا ایسا ٹھوس بندوبست کیجئے کہ پھر ان کو لقمہ نہ بنایا جا سکے، ان کو اغوا نہ کیا جا سکے۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام، میں بطور خاص خواتین سے یہ بات عرض کر رہا ہوں اور آپ سبھی صاحبان توجہ فرمائیے گا، خود دیندار بنیے، اولاد جبھی دیندار ہو سکے گی۔ سیرت کے جلسے میں آنا دینداری کی علامت نہیں ہے، آپ کا سن لینا اور میرا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔
حقیقی معنوں میں دین کو فالو کیجیے اپنی زندگی میں، جو سن رہے ہیں اس پر عمل کیجیے۔ امام اوزاعی یا کسی بزرگ کا قول ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اللہ کے بندو، اللہ میاں نے تو کہا ہے کہ 100% دین پر عمل کرو۔ 100% نہیں کر سکتے، بہت بگڑ گئے ہو، زمانہ بہت خراب ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا سن رہے ہو اس کے 2.5% پہ تو عمل کرو۔ 2.5% ہی تو زکوٰۃ ہوتی ہے، 40واں۔ تو آپ اگر 2.5% پر بھی عمل کر لیں گے، جتنا آپ نے خطبہ سے سیرت میں 10 دنوں میں سنیں گے، مکمل عمل نہ ہو سکے تو اگر 2.5% پر بھی عمل کر لیں گے، اپنے سننے کی زکوٰۃ آپ نکال دیں گے تو اس کی برکت سے اللہ پورے دین پر عمل کی توفیق دے گا۔ چراغ سے چراغ جلتے ہیں، آپ نیت تو کریں، قدم تو آگے بڑھائیں۔ اپنے کو دیندار بنائیے، اپنے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائیے۔ آپ دیندار ہوں گے تو اولاد دیندار ہوگی۔ کانٹے کے درخت پر پھول نہیں ملتے۔ آپ بددین ہیں اور امید رکھیں اولاد دیندار ہو۔ ماں پردہ نہیں کرتی اور باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹی پردے والی بن جائے، ایسا ممکن ہے کیا؟ گھر میں حیا نہ ہو تو اولاد بحیا نہیں ہوگی، گھر میں پردہ نہ ہو تو اولاد پردے والی نہیں ہوگی، حلال و حرام کا فرق زندگیوں میں نہ ہو تو اولاد دیندار نہیں ہوگی۔ انسان سچ نہ بولے تو اولاد کیسے سچی ہوگی؟ ہم بددیانت ہوں گے تو اولاد کیسے دیانت دار ہوگی؟ اس لیے اپنے اولاد کی حفاظت کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ خود دیندار بنیے، اپنے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائیں۔ اور تیسری بات جو میں خاص طور پر آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور جب بھی میں یہ بات کہتا ہوں میرے دل میں ایسا دکھ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو دکھا نہیں سکتا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو عصری تعلیم دلا رہے ہیں اور 98% والدین دلا رہے ہیں، ایسے اسکولوں کا انتخاب کیجیے جہاں کا ماحول ایمان کو، کردار کو بچانے والا ماحول ہو۔ ہم نے اس سمت میں کوئی کوشش نہیں کی۔ ہم جب اپنی اولاد کو عصری تعلیم کے اسکولوں میں داخل کرانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے اسکول کا معیار سب سے اچھا ہے، کہاں کا رزلٹ سب سے اچھا ہے، کہاں کی پوزیشن سب سے اچھی ہے، کہاں کا اسٹینڈرڈ سب سے اچھا ہے۔ پھر اگر اللہ نے ہمیں 4 پیسے دیے ہیں تو جتنے پیسے بھی لگتے ہیں، حد یہ ہے کہ رشوت و سفارش کے مرحلے بھی طے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں داخل کراتے ہیں، بچیوں کو داخل کراتے ہیں، اور پھر فخر سے دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہاں کا ماحول ہمارے بچوں کے ایمان کو بچا سکے گا یا نہیں، ہماری بچیوں کی حیا کو بچا سکے گا یا نہیں، وہاں کا نصاب، وہاں کا طریقہ تعلیم، وہاں کا سسٹم، وہاں کے کلچرل پروگرام، وہاں کے اندر کا ماحول، پڑھانے والے اور پڑھانے والیاں، ان کا انداز ایمان و کردار کو بچائے اور سیف رکھے گا نہ مٹائے۔ یہ بہت بڑی بنیاد ہے ہماری اولاد کے بگاڑ کی۔ اور صورتحال خطرناک سے خطرناک اس وقت ہو جاتی ہے جب والدین آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کے داخلے کے لیے، تو ان کو کوئی ایک معیاری اسکول بھی ایسا نہیں ملتا جہاں دین کی حفاظت کے ساتھ اعلیٰ عصری تعلیم دلائی جا سکے۔ اگر میں مغالطے میں ہوں تو آپ میں سے جو صاحب میری غلطی دور کر دیں گے میں احسان مند ہوں گا۔ آپ اپنے شہر کو دیکھ لیجئے،
کوئی ایک اسکول بھی آپ کے شہر میں ایسا نہیں ہے، ایک اسکول، ایک کالج ایسا جس کا مینجمنٹ دیندار مسلم مینجمنٹ ہو اور وہاں دین و ایمان کی مکمل حفاظت کے ساتھ، بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ، حیا اور ایمان کے تحفظ کے ساتھ اعلیٰ معیار کی عصری تعلیم کا مکمل انتظام ہو. ایسا انتظام جو دینی ذہن رکھنے والدین کو دوسرے اسکولوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے مستغنی کر دے. اور یہ آپ کے اس شہر کا حال ہے جہاں حیثیت رکھنے والوں کا ایسا قافلہ ہے جو نہ جانے اس طرح کے کتنے ادارے قائم کر سکتے ہیں. یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس سے ہم اور آپ جوجھ رہے ہیں. لیکن میں تو اس کے سوا یہ کہتا ہوں آپ سے، تعلیم کے معیار پر کمپرومائز کر لیجئے، ایمان اور حیا پر کمپرومائز مت کیجیے. برداشت کر لیجئے کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی اعلیٰ تعلیم نہ حاصل کر سکے، نچلے گریڈ کی تعلیم حاصل کریں، لیکن ایمان بچا رہے، کردار بچا رہے. اگر ایمان سلامت ہے، کردار سلامت ہے، تو تعلیم کی کمزوری سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ پانے والے ہوں گے، کھونے والے نہیں ہوں گے. اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم آپ دلوا دیں لیکن ایمان نہ بچے، حیا نہ بچے، کردار نہ بچے، تو آپ پانے والے کچھ نہیں ہیں، سب کچھ کھو دینے والے. اللہ کرے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں. چوتھی بات، اپنے گھروں میں روزانہ چند منٹ ایمان کا مذاکرہ کرنا ضروری ہے. بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان گھر میں 24 گھنٹے میں 5 منٹ ہی صحیح ایمان کا ٹاپک ڈسکس ہونا چاہیے، ایمان کے موضوع پر بات. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہر موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، ایمان کا موضوع اکیلا وہ موضوع ہے جو ہماری گفتگو میں نہیں آتا. اسکول والا اسکول کی گفتگو کر رہا ہے، مدرسے والا مدرسے کی بات کر رہا ہے، خانقاہ والا خانقاہ کی بات کر رہا ہے، دعوت والا دعوت کی بات کر رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو قاری صاحب سے قرآن پڑھواتے ہیں تو قرآن میں کیا سبق سنایا، کیا نہیں سنایا، یہ ٹاپک گفتگو میں آتا ہے، لیکن ڈائریکٹ ایمان کا ٹاپک گفتگو میں نہیں آتا. کیا ہمیں یہ گفتگو اپنے بچوں بچیوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے کہ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے؟ کیا ہمیں انہیں یہ نہیں بتانا چاہیے کہ ایمان سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور کفر سے بڑی گندگی کوئی نہیں، اور ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، مرتے دم تک ایمان کو سلامت رکھنا ہے، اور ایمان والے کی دوستی کفر والے کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ کہ ہمیں یہ ٹاپک نہیں سمجھانا چاہیے؟ آپ یقین فرمائیے اگر آپ روزانہ اس ٹاپک پر اپنے اسٹائل میں اپنے بچوں بچیوں کے سامنے گفتگو کریں گے، اس کا نقد رزلٹ 1 ہفتے میں آپ دیکھیں گے. 1 ہفتے تک لگاتار بات کیجئے، آپ کو نظر آئے گا سر کی آنکھوں سے کہ بچوں اور بچیوں کے دماغ میں ایمان کی عظمت کا نقش اور کفر کی نفرت کا نقش بیٹھتا جا رہا ہے. اور جب بچوں اور بچیوں کے دماغوں میں ایمان کی عظمت اور کفر کی نفرت کا نقش بیٹھ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس نقش کو مٹا نہیں سکے گی. کبھی کوئی بھی طوفان آئے کفر کا، ارتداد کا، ان کے ایمان کو کھرچا نہیں جا سکے گا. پڑھ لیجئے گا اندلس کی تاریخ، وہی تاریخ یہاں دہرانے کی تیاری ہو رہی ہے. تمام لابیاں، اقتدار کے اندر کی لابیاں اور اقتدار کی باہر کی لابیاں اس ملک میں امت کے ساتھ وہی معاملہ کرنے کی طرف چل رہی ہے جو اندلس میں ہوا تھا. وہاں کی صورتحال پڑھیے گا کہ وہاں کیا ہوا اور کیسے ایمان کی حفاظت ہوئی. جن والدین نے اپنی اولاد کے دماغوں میں اپنی تربیت کے ذریعے ایمان کی عظمت کا نقش بٹھا دیا تھا، ظلم کا کوئی طوفان، کفر کا
کا کوئی سیلاب ان ایمان والوں کے ایمان میں نقب نہیں لگا سکا، کھرچا نہیں جا سکا۔ توحید کا نقش بٹھانا پڑے گا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ اگر ہم والدین ہیں تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم ایمان کی حفاظت کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ وقت پورا ہو گیا، چند منٹ ایک تھوڑی سی ضروری بات اور سن لیجیے۔ ہمارے سامنے ایمان کو نقصان پہنچانے والے فتنوں کا سیلاب ہے۔ توجہ سے سن لیجیے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن جو بات کر رہا ہوں وہ کام کی ہے۔ آپ نے اکابر کا خطاب سنا، آئندہ سنیں گے، اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن یہ دل کا درد ہے جو میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔ کھلی آنکھ رکھیے، اندھے اور بہرے مت بنیے۔ ایمان والے سمن عمیان نہیں ہوتے، اندھے اور بہرے نہیں ہوتے، آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، کان کھلے رکھتے ہیں۔ دیکھیے کون سے فتنے ہیں۔ سب سے خطرناک فتنہ حدیث و سنت کے انکار کا فتنہ ہے۔ تفصیل میں جاؤں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ فتنہ آپ کے درمیان پنپ رہا ہے، بہت ممکن ہے ابھی آپ نہ محسوس کر سکے ہوں۔ ایمان کی حس جتنی تیز ہوگی اتنی ہی جلدی فتنہ محسوس ہوگا۔ جس کی قوت شامہ تیز ہوتی ہے وہ کھانے کی ذرا سی بدبو کو فوراً محسوس کر لیتا ہے، اور جب شامے کی اور سگنے کی قوت بگڑ جاتی ہے تو انتہائی تیز بدبو بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ہماری ایمانی حس سو رہی ہے، اسی لیے ہم فتنوں کو بھانپ نہیں پاتے، اسی لیے ہم میں سے بہت سے لوگ شکار بن جاتے ہیں۔ فتنوں کو بھانپیے، دیکھیے کھلی آنکھوں سے کون سے فتنے حملہ آور ہیں۔ قرآن پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے والوں میں ایسے لوگ ہیں جو امت کو فتنوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ قرآن کا نام لے کر امت کو فتنے میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اس لیے دھوکہ مت کھائیے گا، کھلی آنکھ اور کھلے کان کے ساتھ زندگی گزاریے۔ حدیث کا انکار وہ فتنہ ہے جو شروع دور سے چلا آ رہا ہے، اور آج یہ فتنہ پوری طاقت کے ساتھ پوری دنیا میں، آپ کے ملک میں، اور یقین کیجیے آپ کے شہر میں بہت تیزی کے ساتھ سرکز ہے۔ حدیث سے دور کرنے والا فتنہ، اور آڑ یہ ہے کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن سب کچھ، جب قرآن آ گیا تو سب کچھ آ گیا۔ بڑی خوبصورت بات کہی جاتی ہے، لیکن اس خوبصورت بات کے پیچھے غلاظت کا ایک ڈھیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو کاٹنا، جیسے قرآن اللہ کی وحی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، اور جیسے قرآن واجب العمل ہے ایسی حدیث بھی واجب العمل ہے۔ جیسے قرآن کا انکار کفر ہے ایسی حدیث کا انکار بھی کفر ہے۔ قرآن کے بغیر تو حدیث کو اور حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جو ایک کو دوسرے سے الگ کرتا ہے اس کا حال بالکل ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا۔ کیا لا الہ الا اللہ کو ماننے والا اور محمد الرسول اللہ کو نہ ماننے والا ایمان والا ہو سکتا ہے؟ جیسے توحید رسالت کے بغیر اور رسالت توحید کے بغیر معتبر نہیں ہے، قرآن حدیث کے بغیر، حدیث قرآن کے بغیر مکمل و معتبر نہیں ہے۔ دونوں پر ایمان، دونوں کو ماننا، دونوں کی تصدیق، دونوں پر عمل لازم۔ دیکھیے گا کھلی آنکھوں سے میں نے اشارہ کیا ہے، آپ کو اپنے آگے پیچھے ایسے لوگ ملیں گے جو ذہن سازی کر رہے ہیں اور کم پڑھے لکھے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں کہ قرآن سب کچھ ہے، حدیث کی کوئی سب۔ یہ ایمان کو نقصان پہنچانے والا فتنہ۔ دوسرا فتنہ جو پوری طاقت کے ساتھ یہودی ایجنڈوں کی سرپرستی میں سرگرم ہے، وہ اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے امت کو کاٹ دینے والا فتنہ۔
صحابہ کی توہین، صحابہ کی شان میں گستاخی، صحابہ کرام پر ناروا تبصرے، انہیں گالیاں بکنا، انہیں مجرم بتانا، انہیں باغی اور گنہگار بتانا، ان کی شان اقدس میں رقیق حملے کرنا، ایک طویل مدت سے یہودیوں کی سرپرستوں میں یہ لابی سرگرم ہے، اور یہ پوری طاقت کے ساتھ امت کو صحابہ سے کاٹنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیے گا، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی ہوئی جماعت ہے، یہ نبوت کے باغ کا پھل ہے، اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر صحابہ کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہوئی تو اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ امت نبی سے کٹے گی، اور امت نبی سے کٹ جائے گی تو نہ دنیا سلامت نہ آخرت سلامت۔ دیکھیے، نظر رکھیے گا، کوئی آپ کو صحابہ سے بدگمان نہ کر پائے۔ اس سے پاکیزہ گروہ امت میں نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ یہ تو آئیڈیل جماعت ہے، ہمارے ایمان و عمل کے لیے اسے نمونہ بنایا گیا۔ یہ دوسرا راستہ ہے جو آپ کے ایمان کے دشمنوں نے آپ کے ایمان پر نقب لگانے کے لیے چنا۔ اور تیسری چیز بہت توجہ کے ساتھ سمجھ لیں، اللہ کے دین کا، اللہ کی شریعت کا، قرآن اور حدیث کا علم معتبر سورسز سے حاصل کیجئے۔ اگر دین کا علم غیر معتبر سورسز سے حاصل کیا جائے گا تو انجام گمراہی کے کھڈ میں گرنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا ترجمہ آپ کی زبان میں کر دوں، یوٹیوب سے علم مت سیکھیے۔ دین کا سچا علم رکھنے والے علماء ہر قدم پر آپ کے پاس موجود ہیں، ان کی خدمت میں جا کر دین کا علم سیکھیے۔ یہ سلامتی کا راستہ ہے۔ علماء سے کٹو گے، دین کا صحیح علم رکھنے والوں سے کٹو گے، اور یوٹیوب سے علم حاصل کرو گے، مسائل یوٹیوب سے آپ سنیں اور سمجھیں گے تو یاد رکھیے گا، باطل نے اس آلے کا استعمال ہمارے دین و ایمان کی بنیادوں کو ملیمیٹ کرنے کے لیے کس منظم سازش کے تحت کس پیمانے پر کیا ہے، ہم اس کی وسعت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس دین کا پختہ علم رکھنے والے علماء کا قافلہ موجود ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے، اللہ کے گھر میں دین کا علم رکھنے والے علماء اویلیبل ہیں یا نہیں؟ ان کی مثال منرل واٹر کی طرح ہے، پیور پانی کی طرح ہے، ان کے پاس چاہیے وہ آپ کو تھوڑا پانی دے یا زیادہ پانی دے، وہ صحیح پانی ہوگا۔ اور یوٹیوب پر جو لوگ دین سکھا رہے ہیں 99% وہ لوگ ہیں پتہ نہیں ہے کہ اوریجنل پانی ہے یا پیشاب ملا ہوا پانی، غلاظت سے مالا مال پانی ہے، غلاظت سے لبریز پانی ہے۔ کیا یہ عقل مندی ہوگی کہ پیور پانی کے موجود ہوتے ہوئے مشکوک پانی کا استعمال کیا جائے؟ کیوں آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہمارے پاس جو معاملات آتے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا وہ ہے جو یوٹیوب پر دین سیکھ کر گمراہ بن گیا۔ وہ صحابہ کی شان میں گستاخ بنا، وہ علماء کی شان میں گستاخ بنا، وہ فقہی مسائل کا منکر بنا، دین کی بنیادوں میں شک و شبہ اس کے دلوں میں پیدا ہو گیا۔ یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ میں آپ سب کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں، ان 3 فتنوں کے لیے چوکنا رہیے۔ حدیث کے انکار کا فتنہ، صحابہ کی توہین کا فتنہ، غیر معتبر مشکوک سورسز سے دین کا علم حاصل کرنے کا فتنہ، اس سے چوکنا رہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا ورب العالمين، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من أوائل الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الہ العالمین اکرم الاکرمین، ہم سب کے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرما دیجئے مولا. ہر خیر عطا فرما دیجئے، ہر شخص حفظ و امان عطا فرما دیجئے مولا. ایمان پر زندہ رکھیے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے. حق کے لیے جینا، حق کے لیے مرنا ہمارا مقدر فرما دیجئے مولا. فتنوں سے حفظ و امان عطا فرما دیجئے مولا. صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما دیجئے. ہر خیر جو آپ کے محبوب بندوں نے مانگی عطا فرما دیجئے. ہر شر جس سے پاکیزہ بندے حفاظت چاہتے رہے محفوظ فرما دیجئے. تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما دیجئے. دنیا سے رخصت ہو چکے جملہ اہل ایمان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے. جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت کاملہ عطا فرما دیجئے. جو صحت مند ہیں ان کی صحت کو بحال فرما دیجئے، برقرار رکھیے. ہر خیر عافیت مقدر فرما دیجئے. جو بے قصور اسیر و محبوس ہیں مولا ان کی بعزت بعجلت بعافیت رہائی کے فیصلے فرما دیجئے مولا. ظلم کی طاقتوں کا خاتمہ فرما دیجئے. الہ العالمین ظالموں کے ظلم سے امت کی کو نجات عطا فرما دیجئے. ہمارے شہداء کی شہادتوں کو، مجاہدین حق کی کوششوں کو قبول فرما دیجئے. فلسطین کے بے آسرا مجاہدین کی نصرت فرما دیجئے مولا. نصرت فرما دیجئے، انہیں فتح عاجل عطا فرما دیجئے مولا. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر فتح عطا فرما دیجئے. ہر خیر عطا فرما دیجئے. ہر ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے. بد امنی کو امن سے، نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل فرما دیجئے. الہ العالمین جب تک زندگی مقدر ہے ایمان پر عافیت کے ساتھ زندہ رکھیے، اور جب بھی وقت آخر ہو
ایمان پر عافیت کے ساتھ کلمے والی دولت عطا فرما کر دنیا سے رخصتی کا موقع پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیجیے، اپنی رحمتوں کا پروانہ عطا فرما دیجیے، اپنا قرب خاص عطا فرما دیجیے، اپنے دربار کا قرب و قبول عطا فرما دیجیے، اپنے مقرب بندوں بندیوں میں، اپنے محبوب بندوں بندیوں میں ایمان کی سلامتی کی دولت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے والے بندوں بندیوں میں شامل فرما دیجیے۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا تھا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ محض اپنے کرم سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اپنے اسماء حسنی، اپنی صفات عالیہ کے صدقے میں ہماری تمام دعائیں قبول فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔